استاد دانشور اور بدوی اسکالر جن کی باتیں آپ بڑی رغبت سے سنتے ہیں، اور وہ ہیں محترم جاوید احمد غامدی صاحب۔ اب ان کے بارے میں علامہ اقبال کی زبان میں صرف اتنا کہوں گا: ہوا ہے گو تم تو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ السلام علیکم جناب غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے جناب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی عنایت، اللہ کا شکر ہے۔ غامدی صاحب، ایک تو پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی جانب سے اور سٹار ایشیا کی جانب سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے یہ وقت نکالا ہے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سے تبادلہ خیال کر سکے، گفتگو کر سکے۔ تو سب سے پہلے سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جیسے کہ فکری اور علمی بحثیں ہو رہی ہیں جس معیار کی، وہ مخصوص لوگ ہی اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر وہ کروڑوں لوگ جو اپنے دین کو بھی اور اپنی دنیا کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ سوسائٹی کے دونوں طبقات اہم ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو دانشور ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو رائے قائم کرتے ہیں، جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص مذہبی نقطہ نظر سے تو ہمارے ہاں ایسی علمی غلط فہمیاں ہیں کہ جن کو جب تک رفع نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ مذہب کے بارے میں بھی کسی صحیح نقطہ نظر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ کام بھی اپنی جگہ مفید ہے، اس کے کچھ اچھے نتائج نکلے ہیں، اس سے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو بہت سی چیزوں کے بارے میں دوبارہ غور کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اصل میں تو ہمارے مخاطب وہ کروڑوں لوگ ہونے چاہیے جو خدا نے پیدا کیے ہیں، خدا کی زمین پر بستے ہیں اور وہ ہماری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا دین کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں آیا، وہ تو اصل میں سب انسانوں کے لیے آیا ہے اور سب انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان لوگوں تک بھی بات پہنچائی جائے۔ ان لوگوں تک بات پہنچانے کی کچھ ضرورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی زبان میں بات کی جائے، ان کے لب و لہجے کو اختیار کیا جائے، وہ جن چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہاں رکھ کر ان کو بات سمجھائی جائے، ان تک مذہب جس طریقے سے پہنچا ہے اس کی غلطی ان پر واضح کی جائے اور اس طرح ان کی ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے ہاں میڈیا کے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جن کو اللہ نے کچھ بات کہنے کی یا پہنچانے کی صلاحیت دی ہے۔ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے کچھ انسٹیٹیوٹ ہی وجود میں نہیں آ سکے جن میں دین کو ٹھیک طرح سے سمجھنے والے اور ہر سطح پر بیان کرنے والے لوگ پیدا ہوں۔ اب آپ میری مثال لے لیجئے تو بہرحال میرا اپنا ایک ڈکشن ہے، میں ایک خاص پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں، میری اپنی ایک زبان ہے، میں ایک سطح پہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ پیدا ہونے چاہیے کیونکہ ہم میں سے پیغمبر کوئی بھی نہیں ہے جو سوسائٹی کے ہر طبقے تک اپنی بات پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ میڈیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ سوسائٹی کی ایجوکیشن کو حقیقت میں ہدف بنا کر پروگرام بنائے جا رہے ہیں، بلکہ بہت سی جو کاروباری ضرورتیں ہیں وہ اس کا باعث بنتی ہیں۔ تو اگر ان کے ہاں بھی لوگوں کو اللہ اتنی توفیق دے کہ چلیے آپ بہت سے کام کاروباری نقطہ نظر سے کر رہے ہیں تو کچھ کام ایسے بھی کر لیجیے تربیت کا کام بھی ہو جائے کہ جن سے قوم کی تربیت ہو جائے، قوم کا کچھ علمی معیار بہتر ہو جائے، عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دین کیا ہے، اس سے کیا تقاضے کرتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارا اخلاقی انحطاط ہے، کیونکہ دین کا اصل موضوع یہی ہے کہ آپ کی اس نفس کی تہذیب کر دی جائے، یعنی اس کا تزکیہ کر دیا جائے، تعمیر انسانیت ہو۔ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ پوری قوم کو ہدف بنا کے اس کی تعمیر کا کام کریں۔ اس وقت تو ایک اور المناک صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر غلط مذہبی تعبیرات موجود تھیں یا جن چیزوں کو جہالت نے پیدا کیا تھا، میڈیا بھی چونکہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ان کو بڑی حد تک پروموٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سوسائٹی کے سوچنے سمجھنے والے لوگ بیٹھیں اور سوسائٹی کے ان طبقات کی ایجوکیشن کا اہتمام کریں جن طبقات پر اصل میں قوم کا انحصار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جن کو آپ ان کی رہنمائی کیے بغیر اپنے پورے سماج کو آپ درست نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں، جو نظر انداز ممکن ہی نہیں ہے۔ دیہاتوں میں آپ کے وہ لوگ موجود ہیں، آپ کی 70-80% آبادی ابھی بھی دیہات میں بستی ہے اور وہ غربت کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ان پڑھ لوگ ہیں بیچارے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کو مسجد کا مولوی جو دین بتا دیتا ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آسمان کی وحی ہے، الہام ہے۔ کہ ہم نے ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ جن کا فہم اسلام ہی کوئی نہیں ہے اور جو اسلام کی تبلیغ کر ہی نہیں سکتے، جو اتنے قابل ہی نہیں ہیں، تو جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو ہم نے ان مولوی حضرات کے پیچھے سامنے چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ کچھ توہمات ہیں، کچھ رسوم ہیں، کچھ رواج ہیں جن کی وہ تبلیغ تلقین کرتے رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا عام آدمی جو
وہ مذہب کے بارے میں بس اتنی معلومات رکھتا ہے کہ کسی موقع پر دعا کر لے گا، دعا کرا لے گا، ایصال ثواب کا اہتمام کر دے گا، کسی مرنے والے کو بخشوا لے گا. اس سے زیادہ مذہب کا رول اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا. جبکہ مذہب کا حقیقی رول تو قومی تعمیر کا رول ہے، کیونکہ وہ تہذیب نفس کرتا ہے، انسان کی تعمیر کرتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے. تو اس کے جو نتائج قومی زندگی میں ہونے چاہیے، کہ اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے. اس کی میرا تو خیال ہے جی اس کو پہلی ترجیح بننا چاہیے ہمارے ہاں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا. نہ ہمارے ہاں یہ مذہبی جماعتوں کی ترجیح بنی ہے، نہ ہمارے ہاں یہ مذہبی اداروں کی ترجیح بنی ہے، اور نہ ہمارے ہاں ریاست کی کبھی یہ ترجیح بنی ہے. یہ افراد ہیں جن پر قوموں کی تقدیر کا انحصار ہوتا ہے. تو ان کو اگر آپ علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے بلند نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ جو سماجی اور معاشرتی جو مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تو افراد کی تعمیر ہی نہیں کر رہے، ان کی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل نہیں کر رہے. اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے نظامی صاحب کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہروں کے اندر جو تھوڑے سے لوگ بستے ہیں، اور ان میں بھی جو امراء کبراء اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کرا سکتے ہیں، ذہانت صرف یہاں پائی جاتی ہے. میں دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دیہات کے اندر کتنی غیر معمولی ذہانتیں ہوتی ہیں جن کو ہم قومی سطح پر اوپر ہی نہیں اٹھاتے. ان کو موقع نہیں ملتا. یعنی مجھ سے، آپ سے زیادہ بڑے دانشور اور زیادہ بڑا ویژن رکھنے والے لوگ وہاں خدا پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ اسکیم نہیں بنائی ہوئی کہ وہ صرف عمرائی کے لوگوں کو پیدا کرے گا. ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے راستے میں اتنی رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں کہ اس غریب آدمی تک ایجوکیشن بھی نہیں پہنچتی، اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں، اور وہ پھر اسی زندگی میں جو کچھ بھی اس کے دن ہوتے ہیں بسر کر کے رخصت ہو جاتا ہے. اچھا غامدی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے مختلف مسائل کے حوالے سے. آپ پاکستان کا جو نمبر 1 مسئلہ ہے آپ کے نزدیک وہ کون سا مسئلہ ہے؟ میں تو پاکستان کا بھی اور امت مسلمہ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت اور جہالت کو سمجھتا ہوں. میرا احساس یہ ہے کہ ہماری امت بنیادی طور پر انحطاط اور زوال کا شکار اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے غربت اور جہالت کو کبھی براہ راست ایڈریس نہیں کیا. اچھا. یعنی ہمارے ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا معاشی نظام ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی اساس اس اصول پر ہے کہ آپ پہلے امیر کو امیر تک کیجئے، پھر ٹرکل ڈاؤن کر کے لوگوں تک بات پہنچ جائے گی. یہ چیز جو ہے یہ کبھی دنیا میں اس طرح نہیں ہے. اس کے لیے ایک صدی انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو، اور وہ ایک صدی بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی مداخلت نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس طرح اکانومی اپنے راستے پر چلتی ہوئی وہاں پہنچے. غریب کا مسئلہ تو آج کا مسئلہ ہے، وہ آج مر رہا ہے. اچھا، جہالت اور غربت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. جہاں غربت ہوگی جہالت ہوگی، جہاں جہالت ہوگی غربت ہوگی. تو بنیادی مسئلہ تو یہی ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. یعنی جو سیاسی سطح پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، جس سے پھر بے شمار مسائل پیدا ہوئے. یعنی ہمارے ہاں جتنے بھی مسائل ہیں ان کی اگر آپ ایک لسٹ بنا لیں، فہرست بنا لیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بنیادی طور پر یہاں سے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنے عوام پر اعتماد نہیں کیا. اگر عوام کو اپنا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جاتا، پارلیمنٹ کو حقیقی اختیارات منتقل ہوتے، بار بار کی مداخلت اس میں نہ کی جاتی. جمہوریت اصل میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آج آپ اٹھائیں گے اور کچھ فرشتے آپ کو مل جائیں گے اور ان کے ذریعے سے نظام قائم ہو جائے گا. اس کو چلنے دیا جاتا ہے. یہ اپنی غلطیوں کی خود اصلاح کرے. جس طرح غامدی صاحب دیکھا کہ جس طرح شوکت عزیز صاحب نے جو معاشی پالیسی دی، یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی نیچے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر تو بلکہ اجارہ داریاں معاشی جو ہیں وہ اور زیادہ تقویت پکڑ گئی ہیں. اور دیکھیں آپ بینکرز جو ہیں انہوں نے اتنا منافع کمایا ہے، اور جو شوگر ملوں والے اور سیمنٹ کے جو فیکٹری والے ہیں اور اسی طرح اسٹاک ایکسچینج والے، سارے وہ بڑے امیر ترین ہو گئے ہیں. اور امیر اور غریب کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل، میں تو اس کو سرمایہ دارانہ معیشت کی بدمعاشی کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ لوگوں کو باور کرا کے کہ انتظار کرو کبھی نہ کبھی تم تک روٹی پہنچ جائے گی. تو ان کو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح سلا دیا جائے گا. ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت جو غریب مر رہا ہے، جس کے بچے کے لیے تعلیم پانا مشکل ہو رہا ہے، جس کے لیے روٹی کا بندوبست مشکل ہو رہا ہے، وہ کہاں جائے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ میں آپ کو اپنے بچپن کی بات سناتا ہوں کہ اس وقت تعلیم کم سے کم امید کی ایک کرن ہوتی تھی. یعنی غریب آدمی بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ میرا بچہ پڑھ جائے گا تو یہ کسی نہ کسی طرح سے میرا سہارا بن جائے گا. وہ تعلیم گورنمنٹ اسکول میں مل جاتی تھی. ہم جن اسکولوں میں پڑھتے تھے علاقے کے بڑے سے بڑے آدمی کا بچہ بہت کم فیس پہ ہوتی تھی. آج کسی بچے کو تعلیم دلانا، یعنی یہ خواب بھی ہم نے لوگوں سے چھین لیا. یہ غریب آدمی سے یہ خواب بھی چھین لیا، اس لیے کہ تعلیم جیسی چیز بھی جب آپ کاروباری لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب آدمی کے لیے سانس لینے کی بھی کوئی، یعنی اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ کون آدمی ہے متوسط طبقے کا، کون سا آدمی ہے جس کے اگر 2 بچے ہیں تو وہ کسی اچھے اسکول میں ان کو پڑھا سکتا ہے.
نہیں ہے, وہ اپنی روٹی کا بندوبست کریں یا بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں. تو بجائے اس کے کہ ہم تعلیم کو عام کرتے, ہم نے جہالت کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ اصل میں اس سرمایہ دارانہ معیشت کی بنیادی خرابی ہے. جب تک آپ اس اصول کو تسلیم نہیں کریں گے جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ غریب براہ راست مخاطب ہونا چاہیے سوسائٹی کا, غربت کو آپ ڈائریکٹ ہدف بنائیں اور اس کو ختم کرنے کے اقدامات کریں. ختم تو آپ شاید نہ کر سکیں لیکن کم کرنے کے اقدامات کریں, امیر اور غریب کے فرق کو کم کرنے کے اقدامات کریں, اور یہ دیکھیں کہ اس سوسائٹی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں, جیسے قرآن کہتا ہے کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم, جو آدمی محروم رہ گیا اس کا حق ہے آپ کے مال میں. وہ حق سوال یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر, سماجی سطح پر, سیاسی سطح پر ہمیں ادا نہیں کرنا. اس حق کو ادا کرنے کے لیے یہاں کبھی کسی سیاستدان نے, کبھی کسی حکمران نے, کبھی کسی مذہبی رہنما نے اس کو موضوع نہیں بنایا, اور اگر بنایا منظم کوشش نہیں کی, کوئی منظم کوشش نہیں کی. یعنی ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح اگر غربت بڑھتی چلی جائے گی تو اس سے جہالت اور بڑھے گی, اور بحثیت مجموعی یہ امت جس مقام پر کھڑی ہے اس سے زیادہ اور نیچے چلی جائے گی. تو غامدی صاحب, میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا موجودہ جو جمہوری نظام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان کے مطابق ہے یہ آج کا جمہوری نظام؟ دیکھیے بات یہ, ایک تو وہ جمہوری اقدار ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں مسلمہ ہو چکی ہیں, وہ تو ٹھیک بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, لوگوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے, لوگ فیصلہ کریں کہ ان کا حکمران کس کو بننا ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ کون ہمارے اوپر حکومت کرے گا, یہ اسلام کے نقطہ نظر سے بھی نہ تو کسی پوپ کا حق ہے, نہ کسی برہمن کا حق ہے, نہ کسی مذہبی پیشوا کا حق ہے, نہ بندوق کا حق ہے, نہ کسی سرمایہ دار کا حق ہے. یہ بہرحال لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. قرآن نے اس کو ایک اپنی سادہ تعبیر میں بیان کر دیا, امرہم شورا بینہم, کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کی رائے پر مبنی ہوگا. تو جب ان کی رائے پر مبنی ہوگا, یعنی اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ان کے سرمایہ داروں کی رائے پر مبنی ہوگا, یہ نہیں کہا کہ ان کے پیشواؤں کی رائے پر مبنی ہوگا, ان کے مذہبی رہنماؤں کی رائے پر مبنی ہوگا. قرآن نے کہا امرہم عامۃ الناس, عام مسلمان پر قرآن نے اعتماد کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ان کی تربیت تعلیم کو بہتر کیا جائے, وہ شریک ہوں اس کے اندر. عوام کی مرضی سے اگر آپ حکومتیں قائم کرتے ہیں, مرضی سے حکومتیں جاتی ہیں, تو یہ چیز تو اسلام کی اسپرٹ کے بالکل مطابق ہے, جس کو کلیکٹیو وزڈم بھی کہتے ہیں. کلیکٹیو وزڈم. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر آپ عوام پہ اعتماد کریں اور ان کی تربیت کا اہتمام کریں تو وہ حیرت انگیز طور پر صحیح فیصلے معجزے کر کے دکھا سکتے ہیں. تو اس جمہوری اسپرٹ کو تو اسلام نہ صرف یہ کہ قبول کرتا ہے بلکہ وہ اس کا مبلغ ہے. باقی پاکستان میں جو جمہوریت ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کیسی جمہوریت ہے. اس کو تو ایک دن کے لیے بھی نہ کبھی ایک دن کے لیے چلنے دیا گیا ہے. اس میں تو در حقیقت ہوتا ہی ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہو کر رہ گئی ہے. اس سے ڈکٹیٹرشپ بہتر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کے ہی کچھ فوائد اس قوم کو حاصل ہوتے ہیں, نہ وہ ہے نہ یہ ہے. تو جمہوریت کو آخری درجے میں اس قوم کی ضرورت بننا چاہیے. جمہوریت ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے, اور قومی زندگی میں اس کو ہماری کمٹمنٹ کا باعث بننا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ملک کے دانشوروں کو نظریہ ضرورت قسم کی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے. سول سوسائٹی کو اس چیز کو اپنا مقصد بنا لینا چاہیے کہ یہاں جمہوری اقدار, جمہوری کلچر اور جمہوری رویے پہ نہ بنے. اور جو بھی مسائل ہیں آج جن کا ہمیں سامنا ہے پوری قوم کو, وہ ہم حل جمہوریت کے راستے سے ہی کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہوگا. میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا اس معاملے میں کہ یہ جو ہمارے یہاں 9/11 کا حادثہ ہوا, اس کے بعد حکومت نے ایک فیصلہ کیا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی رہنما ہوتے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتے. تو میں نے کہا میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ بھی یہی فیصلہ کرتے, لیکن اس کے نتائج وہ نہ نکلتے جو ان لوگوں کے فیصلہ کرنے سے نکلے. اس لیے کہ سیاسی رہنما کا تعلق عوام سے ہوتا ہے, وہ عوام کو سمجھتا ہے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو قیوم نظامی کے ساتھ, اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب. غامدی صاحب میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے, جیسے آپ نے پہلے کوئی اشارے بھی کیے ہیں اس طرف کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی آگے وہ ترقی کر رہی ہے, اس کے مقابلے میں بھی جب ہم عالم اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم جو ہیں وہ ماضی میں ہی گم ہیں, اور 1400 سال کی ہم باتیں کرتے ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو عالم اسلام ہے وہ اس کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر یہ اگر تو یہی روش رہی تو پھر تو بہت تاریخ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کا مستقبل اصل میں ان کے اندرونی عمل سے وابستہ ہوتا ہے، ان کا درون کیا کر رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ بھی کچھ تھوڑا بہت سوچتے ہیں وہ بڑی سادہ بساط بچھاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ جذبات تھوڑے سے ان کے برانگیختہ کریں، ان کو آپ دین مذہب کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، اس کے بعد آپ جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو آپ کا غلبہ دنیا پر قائم ہو جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دنیا میں قوموں کی تقدیر علم سے وابستہ ہے۔ مغرب کو برتری حاصل ہوئی ہے دنیا پر تو علم سے حاصل ہوئی ہے، اور اگر مسلمان بھی دنیا کے اندر دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم کو اپنا مرکز اور محور بنائے۔ اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمانوں کا جو بڑا مسئلہ ہے، اگر اس کی تاریخ پر آپ نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی معاملہ رہا تو مستقبل تاریخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے کچھ قوانین ہیں، ان کے مطابق ہی وہ عروج حاصل کر سکتی ہیں۔ عالم اسلام کے درون میں ابھی وہ استرابی پیدا نہیں ہوا جس کی بنیاد پر قومیں اٹھا کرتی ہیں۔ ہماری لیڈرشپ نے بڑی سادہ بساط بچھائی ہوتی ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں، خاص طور پر مذہبی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے اندر کچھ ان کے جذبات برانگیختہ کر کے جہاد کی اسپرٹ پیدا کر دیں اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے تو عالم اسلام اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کر لے گا۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تحقیق اور جستجو ہے جس میں نئے جہان دریافت ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کی تعمیر علمی لحاظ سے کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نئی دنیاؤں کو دریافت کر رہی ہے، بہت سے دانشور جب دنیا کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کم و بیش متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مادے کو توانائی میں بدلنے کا کوئی نیا ذریعہ دریافت ہوتا ہے تو کسی قوم کے لیے عروج کی بنیاد پڑتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کم و بیش 1000 سال سے ہمارے ہاں نہ تو قرآن علم اور عمل کا محور و مرکز ہے جو خدا کی کتاب تھی ہمارے پاس، اور نہ ہم نے کبھی طبعی یا سائنسی علوم کو اپنی دلچسپی کا اصلی موضوع بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی زیادہ دلچسپی طبعی علوم یا سائنسی علوم کی بجائے فلسفیانہ علوم سے رہی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ بڑے لوگ فلسفی اور زیادہ بڑے لوگ جو ہیں وہ صوفی ہوئے ہیں، اور ان کی دلچسپی کا اصلی موضوع مابعد طبیعیاتی مسائل ہوتے ہیں، یعنی میٹافزکس کے مسائل ہیں جن کے اندر وہ داد تحقیق دیتے رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں ابن عربی ہے، ملا صدرہ سے لے کر علامہ اقبال تک، سب کی دلچسپی کا موضوع یہ ہے۔ طبعی علوم اور سائنسی علوم دنیا کے اندر فیصلہ کن ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ فیصلہ کن ہوئے ہیں، مسلمانوں کی دلچسپی اس میں نہیں رہی۔ تحقیق اور جستجو کو آپ اگر امت مسلمہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈال کے دیکھیں تو ہمارے یہاں ختم کر دیا گیا، ایک مقلدانہ ذہن بنایا گیا۔ وہ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پر تبصرہ کیا ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، یعنی یہ مسلمان جو ہے یہ اصل میں مقتول ہو چکا ہے، اور اس کو مارا کس نے ہے؟ اس کو ملائی نے مارا ہے، اس کو سلطانی نے مارا ہے، اس کو پیری نے مارا ہے۔ سلطانی کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ختم ہو گئی، عوام کی پارٹیسپیشن ختم ہو گئی، کچھ خاندان آپ پر مسلط ہو گئے، اس سے قیادت کے پیدا ہونے کا راستہ بند ہو گیا اور استبداد کا ایک نظام قائم ہو گیا۔ کیونکہ جمہوریت کیا کرتی ہے؟ وہ قوم کو اٹھاتی ہے اور قوم کی ذہانتوں کو اوپر لاتی ہے، اور یہ جو ملوکیت یا سلطانی ہے یہ خاندان کو بہتر رکھ کے اس کے لیے بالادست کر دیتی ہے، یعنی جس طرح طبقات کچھ ہوتے ہیں وہ پھر اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور عام آدمی وہ بیچارہ پستہ رہتا ہے، اس کی نشو نمائی نہیں ہوتی۔ تو سلطانی، اچھا پھر سلطانی کیا کرے گی؟ سلطانی نے چونکہ امریت قائم کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کے اندر محکومانہ ذہنیت پیدا کر دیتی ہے، تحقیق اور جستجو کا جذبہ اس سے ختم ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ملائیت کرتی ہے۔ ملائیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کرنی، جستجو نہیں کرنی، آپ نے چیزوں کو دوبارہ نہیں دیکھنا، ریویو نہیں کرنا، جو آپ کو مل گیا ہے آپ نے دوسروں پر اس کو ٹھوسنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو ملائیت سے۔ اور اس میں ڈائلاگ کی کوئی گنجائش نہیں، ڈائلاگ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں کفر کا فتویٰ ہوتا ہے یا دائیں ہوتا ہے یا بائیں ہوتا ہے۔ اچھا پیری بھی یہی کرتی ہے کہ وہ آپ کو مرید بناتی ہے۔ تو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مذہبی لحاظ سے لوگوں کو مقلد بنایا گیا، سیاسی لحاظ سے لوگوں کو محکوم بنایا گیا، اور جب لوگ اپنے اخلاق کا تزکیہ کرنے کے لیے خانقاہوں میں گئے تو ان کو مرید بنایا گیا۔ تو اس وجہ سے یہاں مرید پیدا ہوئے ہیں، مقلد پیدا ہوئے ہیں، محکوم پیدا ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو تحقیق کریں، جستجو کریں، جن کے اندر حریت ہو، جو آزادی کے ساتھ غور کریں، آزادی کے ساتھ مکالمہ کریں، ہم نے اس کی تربیت نہیں پائی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہاں تحقیق جستجو کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لینا پکڑنا دوڑنا یعنی ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ اس چیز نے اجتہاد کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تو جب تک آپ اجتہادی اسپرٹ اس قوم کے اندر نہیں پیدا کرتے کہ لوگ تحقیق کریں، جستجو کریں، مکالمہ کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو مسئلہ بنائیں اپنا، ایک تو اس طرف آئیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے علم ہی دو ہیں،
ایک قرآن مجید جو ہمارے دین کی بنیاد ہے تاکہ ہم مذہبی یا مادہ طبیعیاتی مسائل کے بارے میں بھول بھلیاں میں نہ بھٹکتے پھریں، ایک واضح اشارہ ہم کو خدا نے دے دی ہے، اس سے روشنی حاصل کریں، اور دوسرے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کو اپنی میراث سمجھیں، اور دوسرے یہ کہ مغرب اور مشرق کی تقسیمیں چھوڑ دیں۔ دیکھیے یہ انسانیت کا سفر ہے، کل ہم اس میں کھڑے تھے، آج وہ یہاں کھڑے ہیں، تو جو چیز صحیح ہے اس کو لیں اور لے کر اس کو ڈیولپ کریں اور اپنی پوری قوم کی تعمیر کریں، لیکن اس کا راستہ کہاں سے نکلے گا؟ اس کا راستہ نکلے گا تعلیم عام کرنے سے۔ آپ اگر اپنی قوم میں تعلیم کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو، اور ظاہر ہے ہم جیسے لوگ آپ جانتے ہیں خواب بھی دیکھ سکتے ہیں، میرے بس میں ہو تو جتنا ہم دفاع پر خرچ کرتے رہے میں وہ تعلیم پر خرچ کروں، اور میرے نزدیک تعلیم کی اہمیت یہ ہے، میرے نزدیک حقیقی دفاع اسی سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنا دیا ہوتا تو آپ آج قوموں کی برادری کے اندر بڑے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہوتے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ تیر تفنگ سے، وہ بھی مانگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنا دفاع کر لیں گے۔ دفاع قوموں کی خودی کی تعمیر سے ہوتا ہے، ان کی تعلیم سے ہوتا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں اور مادے کو توانائی میں بدلنے کا کوئی نیا ذریعہ آپ نے دریافت کر لیا ہے، یہ اصل میں وہ چیز ہے جہاں سے قوموں کے لیے تعمیر نکلتی ہے۔ ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے مذہبی پیشوا، ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے، اور جب اس کا شعور ہی نہیں ہے تو پھر مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ جس دن یہ شعور پیدا ہو جائے گا اسی دن روشنی کی پہلی کرن بھی نمودار ہو جائے۔ ٹھیک بات غامدی صاحب، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفلسی سے بچو، یہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں 6 کروڑ سے زیادہ جو شہری ہیں ہمارے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس کا کیا حل پیش کرتا ہے کہ آخر وہ بھی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو بھی وہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے کہ وہ ایک آرام دہ کوئی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ تو اس پہ آپ فرمائیے۔ میں تو اس کا سب سے بڑھ کر ذمہ دار اپنے مذہبی طبقے کو سمجھتا ہوں۔ اچھا، ان کو اللہ نے دین کا شعور دیا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ قوم کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرتے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے، انہوں نے ان کو مذہبی جھگڑوں میں الجھا کے رکھ دیا، اور بعض ایسی مبہم باتیں کہیں کہ جن کے کوئی معنی نہیں ہے۔ مثلا ہمارے یہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے اور اس طرح کی تحریکیں چلتی رہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں اسلام کو بھی غلط ریپرزینٹ کیا گیا، اور جو انسانی عقل نے حل تلاش کیے تھے غربت کے ختم کرنے کے، ان کو بھی روبہ عمل نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ ہم اپنے فتوے لے کر آ گئے۔ تو میرے نزدیک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غربت کے مسئلے کو براہ راست ٹارگٹ کیا جائے۔ دیکھیں، میں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی غیر معمولی بات کہی ہے۔ ہوا یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ و جدال میں کچھ مصروفیت رہی تو اس میں خیبر کی زمینیں فتح ہو گئیں۔ جب خیبر کی زمینیں فتح ہو گئیں تو سرکاری ملکیت میں بہت سے رقبے آ گئے۔ اب اس وقت جو حل تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو تقسیم کر دیے جاتے، مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید نے سورہ حشر میں اسے روک دیا۔ اچھا، روکا، اور روکا کیا کہہ کے؟ یہ کہہ کے روکا کہ اگر یہ رقبے اس وقت لشکر میں تقسیم کر دیے گئے تو یہ دولت کے طریقے کے مطابق اغنیاء میں بڑے بڑے لوگوں میں گھومنا شروع کر دیں گے، گردشونی میں کرتی رہے گی، کیونکہ جب نجی شعبہ کام کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے، آپ اگر 10 آدمیوں کو لیں اور ان کو 5-5 ہزار روپے دے کے ایک وقت میں کہیں گے جاؤ جدوجہد کرو، آپ دیکھیں کہ کچھ وقت میں وہ 10 آدمیوں کے سارے روپے 2 یا 3 کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے۔ یہ اصل میں دولت کا وہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ جس وقت یہ تقسیم کر دیا جائے گا تو یہاں تو بڑے بڑے امراء کو برا وجود پہ آ جائیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ کہا کہ ان کو سرکاری ملکیت میں رکھا جائے، قومی ملکیت میں رکھا جائے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ بیت المال میں آئیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کیا کریں، ان کے ذریعے سے آپ غریبوں کی کفالت کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ آپ غریبوں کی کفالت کا بندوبست کریں اور غریبوں کی کفالت کو اصل مسئلہ بنائیں اپنا۔ یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہونا چاہیے۔ نہ ہمارے مذہبی طبقے نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا، نہ ہمارے سیاستدانوں نے اس کی اہمیت کو بھی عدل اجتماعی ہمارے سیاستدانوں کا کبھی موضوع نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے، پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ لوگ اٹھیں گے، لوگ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنی روٹی کا بندوبست کر سکیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکیں، وہ اپنی صحت کے مسائل حل کر سکیں، تو آپ سے مذہب کی بات بھی سنیں گے۔ تو اصل میں تو کسی قوم کی بربادی ہو جاتی ہے جب اس کے اندر غربت کا افریت آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے، کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو مذہبی طبقے کو بھی سب سے بڑھ کر جس چیز طرف توجہ کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ قوم کے اجتماعی ضمیر کو بیدار کر کے
اب میرا خیال ہے کہ مذہبی جماعتیں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ گزشتہ 60 سال میں دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں بڑی ناکام ثابت ہوئی ہیں کہ بھائی وہ بہتر طور پر اس مسئلے کو اجاگر کر سکتی تھیں، کیونکہ مسجدیں تو ہر جگہ ہیں نا، وہاں پر اگر جو امام ہیں، جو خطیب ہیں، وہ توجہ دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، یہ مر رہے ہیں بھوک سے، ان کی طرف توجہ دو، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سیاسی جماعتوں نے بھی کوئی اس کو پہلی ترجیح نہیں بنائی، جس کی وجہ سے وہ غربت جو ہے نا وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتوں کا بھی مسئلہ یہ ہے، حکومت کا مسئلہ یہ بھی آتے ہیں تو وہ آنے کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا جو سرمایہ دارانہ نظام کے بنائے ہوئے قاعدے ہیں ان پر آپ کا خزانہ بھر گیا تو ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تحریک چلی، آپ تھوڑی دیر کے لیے سیاسی اختلافات کو الگ کر دیں، بنیادی ہدف کیا تھا؟ غریب کو روٹی کپڑا اور مکان ملنا چاہیے۔ یہ جذبہ بہت پاکیزہ جذبہ تھا۔ اس کو جب آپ فتاوی کا ہدف بنا لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے نزدیک پھر مذہب ایک طرف کھڑا ہوگا اور روٹی کپڑا اور مکان دوسری طرف کھڑا ہوگا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذہبی لوگ اس سے زیادہ درد دل کے ساتھ اس طرف آگے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ روٹی کپڑا مکان ملنا چاہیے، مکان ملنا چاہیے، اس لیے کہ یہ انسانیت کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو عدل اجتماعی کا شعور پیدا ہو، یعنی ایک سوشل جسٹس سوسائٹی کے اندر ہو، دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، اس پر دانشور بیٹھیں۔ دیکھیے مذہب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ مذہب آپ کو اخلاقی لحاظ سے متوجہ کرے گا اس جانب، کچھ بنیادی رہنمائی دے گا۔ اصل میں تو ہمیں بیدار ہونا ہے اور ہمیں اس کے نظام بنانے ہیں، اور دنیا میں جو نظام بنے ہیں اس کے، یعنی اگر سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، سرمایہ داری نظام ہے، اس کا بلاگ تجزیہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ان کی کیا بات ہمارے لیے مفید ہے۔ ہمیں کسی ایک کا اسیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھی بات کو لے کر اپنی قوم کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا گامدی صاحب، میں کبھی جب ہم تاریخ پر کوئی نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلا سر سید احمد خان نے جب کوئی تعلیم کی بات کی تو ان پر کفر کے فتوے لگے، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے خلاف کفر کے فتوے لگے، پھر ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کے خلاف کفر کے فتوے لگتے رہے۔ تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے جب کبھی کسی شخص نے علمی، فکری اور سیاسی اور معاشی سٹیٹس کو توڑنے کی بات کی ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ آج کل مثلا آپ جب سے آپ نے وہ تبلیغ شروع کیا ہے اور قرآن پاک کو کھول کر ان کی آیات کو بیان کرنا شروع کیا ہے اس کے اصل پرسپیکٹو میں، تو اب آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ کے خلاف کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، مضامین بھی لکھی جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو رویہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو خیر جی بہت بڑے لوگ تھے، میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں، لیکن میرے نزدیک ہماری قوم کا مزاج اس سے نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے بہترین لوگوں کو اسی طریقے سے تنقید کا ہدف بنا کے ان کو غیروں کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کسی چیز میں اختلاف ہے تو آپ اس کو علمی طریقے سے بیان کریں، آپ میوچل رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کا ذکر کریں، باہمی احترام آپ کے اندر قائم ہو، آپ دوسرے کو مخلص سمجھیں۔ یعنی اگر سر سید کوئی کام کر رہے ہیں، اقبال کوئی کام کر رہے ہیں، قائد اعظم کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ ان کے نقطہ نظر کو سمجھیں، علمی تنقید کریں۔ بڑی اچھی بات ہے، علمی تنقید کوئی بری چیز نہیں، علمی تنقید احترام کے ساتھ، علمی تنقید دوسرے کو مخلص سمجھ کر، علمی تنقید دوسرے کی نیت پر کوئی حملہ کیے بغیر۔ اور یہ جو کفر کے فتوے لگانے کا ہمارے علماء کا طریقہ ہے، بدقسمتی سے میں آپ سے عرض کروں کہ اس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم گفتگو کرتے سائنسدانوں کے بارے میں، آپ کسی سائنسدان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان سب کو زندیق اور کافری قرار دیا گیا اپنے زمانے میں۔ یہ تو جب مغرب میں کچھ ترقی ہوئی سائنس کی تو اب ہم ان لوگوں کو اٹھا کے اپنے ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، ان کے زبانوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں کوئی رد عمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، قوم کبھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ مخلصانہ جذبے کے ساتھ اور صحیح بات کو صحیح وقت پر کہنے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ایک طالب علم کے طور پر یہ خدمت کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے، زندگی کے آخری سانس تک کرنی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ میں تو اس پر ہمیشہ یہ تبصرہ کیا کرتا ہوں کہ ہر کثیرہ بیر کار ساختن، اللہ نے ہر آدمی کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے ہم قوم کی تعمیر اور تعلیم کا کام کریں، تحقیق کریں، ریویو کریں جو کچھ پہلے موجود ہے، اس سے اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کریں اور اس میں اجتہادی اسپرٹ پیدا کریں۔ جن لوگوں کا وہ کام ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں، تاریخ خود اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ کس نے کیا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا گامدی صاحب، اب پروگرام کا یہ آخری جو وقت ہے وہ آ رہا ہے، تو میں ایک دو سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سے سیاستدان سے متاثر ہیں، اور اگر کسی سے متاثر ہیں تو اس کی کون سی خوبی تھی جس نے آپ کو متاثر کیا؟ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ حریف رہے، قائد اعظم اور ابوالکلام آزاد، لیکن میں دونوں سے بہت متاثر ہوں۔ اچھا۔ قائد اعظم سے اس لحاظ سے کہ انہوں نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ جد و جہد کی، یعنی سیاست میں اخلاق